على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، میرے اور آپ کے آقا، اللہ کے محبوب، انبیاء کے خاتم، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مبارک مقدس مطہر زندگی کے اوراق الٹے جا رہے ہیں، اور ہم اس کا تذکرہ کرتے کرتے آپ کے مکہ چھوڑ جانے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے تک پہنچ گئے تھے کہ 13 سال آپ نے نبوت کے مکہ میں بتائے، اور آپ کی عمر مبارک کے 53 سال پورے ہو گئے، اور نبوت کے 13 سال پورے ہو کر کے 14واں سال شروع ہوا. یہ گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہو. 14 نبوی محرم کا مہینہ بھی گزرا، سفر کا مہینہ آیا، تو 27 سفر کو میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق دولت قضا سے باہر تشریف لائے رات کی تاریکی میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوتے ہوئے ان کو ساتھ لے کر کے مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک غار ثور کے نام سے ہے، اس میں جا کر کے آرام فرما ہوئے. کس طرح یہ سفر گزرا وہ گزشتہ جمعہ ہم سن چکے ہیں، اور آپ کو نہ پا کر کے مکہ کے مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا وہ بھی ہم نے سنا. مشرکین پاگل کتے کی طرح مکہ میں گھومنے لگے آپ کی تلاش میں. تلاش کرتے کرتے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں تک بھی پہنچے ہوں گے یقیناً، لیکن ان کی بے دینی میں، ان کے کفر اور شرک کے اندر اور جہالت کے اندر بھی کچھ قواعد، کچھ ضوابط تھے. چنانچہ آپ کے گھر والوں کو، آپ کی بیٹیوں کو اور کسی اور رشتہ دار کو انہوں نے چھیڑا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخ کی روایتوں میں نہیں ملتا. البتہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائیں. تو ابو جہل لعین نے ان کے اوپر غصہ اتارا، ان سے پوچھا تمہارا والد کہاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ انہوں نے قسم کھا کر کے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، اور یقینی طور پر ان کو معلوم بھی نہیں تھا. تو اس لعین نے اس زور سے ان کو تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی. آج کی زبان میں، آج کی تہذیب میں، آج کے تمدن میں، اور کہنا چاہیے آج کے جنگل کے قانون میں یہ کوئی جرم کی بات نہیں تھی. دشمن کی بیٹی کو مار دیا، کان کی بالی گر گئی، لیکن اس جہالت کے بھی کچھ قوانین تھے. لوگوں نے ابو جہل کو برا بھلا کہا. جب تک ابو جہل زندہ رہا مکہ کی عورتیں اس کے دیکھتے اس پر تھو تھو کرتی تھیں کہ کمبخت تجھے شرم نہیں آتی ہے، عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا، بیٹیوں پر ہاتھ اٹھانے والا. خیر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو یہ پورا
مشرکین کا قافلہ آپ کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف دوڑا، ہر ایک راستے کے اوپر ناکہ بٹھایا کہ کسی راستے سے باہر جانے نہ پائیں، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی۔ اور ابو جہل خود قیادت کرتا ہوا پہاڑوں کی طرف نکلا، تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گیا، اور کہیے کہ اللہ نے پہنچایا، کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا، اور وہاں اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھا۔ غار کے اتنے قریب پہنچا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، وہ تو یہ پہنچ گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا تو اپنے پاؤں پر نگاہ بعد میں پڑے گی اور سیدھے ہماری طرف اس کی نگاہ پڑے گی اور وہ غار کی طرف بڑھ جائے گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اطمینان سے فرمایا، فما ظنک یا ابا بکر، ابو بکر کیا خیال ہے تیرا ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ ہم اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ خدا ہے۔ اور وہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا جس کو قرآن نے نقل کر کے اس کو قرآن بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریا پر پہنچے تھے، سمندر کے سامنے پہنچے تھے، سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں، قوم گھبرا گئی اور انتہائی بدتمیزی اور گستاخی کے ساتھ یہ کہا، یا ابن عمران، اور عمران کے بیٹے کس جرم کی تو ہمیں سزا دینے کے لیے لایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں ارشاد فرمایا تھا، خطرناک موقع تھا، بہت مشکل ترین کٹھن ترین گھڑی تھی کہ سامنے سمندر کو دیکھ رہے تھے، پیچھے فرعون کی فوجوں کو دیکھ رہے تھے، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو چوہوں کی طرح مارے جائیں گے، نہ ہمارے لیے کوئی بھاگنے کا راستہ ہے، اگر ہمیں مارنا ہی تھا تو یہاں کس لیے مارنے کے لیے لایا؟ مصر میں مرتے کم سے کم کوئی دفن تو کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان تمام حالات سے کچھ اثر نہ ہوا، فرعون کی فوجیں ان کو ہلا نہ سکیں اور سمندر کی موجیں ان کو گھبرا نہ سکیں، اور قوم کے یہ بزدلی کے الفاظ سے ان پر کچھ اثر نہ ہوا، اور جلال کے ساتھ اور نبوت کے جلال کے ساتھ جواب دیا، کلا ان معی ربی سیہدین، چپ رہو، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا مالک بھی ہے، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس کے مقابلے میں میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ، ان اللہ معنا، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، اور اشارہ یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے ساتھ اللہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ اللہ ہے، یعنی میرے ساتھ بھی ہے، اور قیامت تک جو میرے دین کے اوپر چلے گا، یہ دین بھی غالب ہونے کے لیے آیا، یہ کتاب بھی غالب ہونے کے لیے آئی، یہ کتاب مٹنے کے لیے نہیں آئی، یہ امت بھی مٹنے کے لیے نہیں آئی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، نہ گھبراؤ اور نہ غم کرو، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان کی صفتیں موجود ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان موجود ہو۔ یہ دین آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، تمہارا مالک وہ ہے جس نے اس دین کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر کے مطمئن ہو گئے، اور پھر پروردگار نے اپنے قدرت کا عجیب کرشمہ دکھایا، قدرت کا اظہار فرمایا۔ وہ مکڑی جس کے لیے اللہ نے فرمایا تھا ان الذین اتخذوا من دون اللہ، وہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اپنی طاقت کے اوپر، اپنی دولت کے اوپر، اپنے مال پر گھمنڈ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسا ہے جیسا کہ مکڑی اپنے جالے کے اوپر گھمنڈ کرتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ،
اور جتنی مخلوق پروردگار نے پیدا کی سب کو گھر بنانے کا سلیقہ سکھایا، مگر سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اور مکڑی ہی اپنے گھر کے اوپر اتراتی ہے، فخر کرتی ہے کہ میرا گھر اتنا مضبوط ہے، مگر جب اللہ کام لینا چاہے تو مکڑی کے جالوں سے وہ کام لے لے جو دنیا کے قلعے نہیں کر سکتے ہیں۔ ابو جہل آگے بڑھا، اس نے غار کے منہ کے اوپر دیکھا مکڑی کا جالا، مشہور روایتوں کے مطابق اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی غار کے اندر جائے اور مکڑی کا جالا نہ ٹوٹے، اور اس گفتگو کو سن کر کے اوپر سے ایک کبوتری اڑی جو ابھی انڈا دے کر فارغ ہوئی تھی، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی غار کے اندر جائے اور کبوتری کا گھونسلہ بھی نہ ٹوٹے اور کبوتری گھبرا کر کے یہاں سے بھاگے بھی نہ، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس غار کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ پروردگار جب نہ دکھانا چاہے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جس سے وہ کام لینا چاہے مکڑی کے کام سے واللہ غالب علی امری، اللہ جو کرنا چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، جو وہ کرنا چاہے اس کے پلانوں کو کوئی فیل نہیں کر سکتا ہے۔ اور 3 دن تک یہیں قیام فرما رہے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر کی 27 کو نکلے تھے اور 3 دن یہاں قیام رہا، 28 کی رات کو بھی، 29 کی رات کو بھی اور 30 کی رات کو بھی، اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا چاند کے حساب سے سال کا 3را مہینہ جس کا نام ہی بہار کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ بہار یہاں سے رخصت ہوئی اور مدینہ میں نمودار ہوئی۔ 3ری رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا یہاں سے نکلنے کا، چونکہ مکہ کے سرما تلاش کر کے اب تھک چکے تھے اور مایوس ہو چکے تھے، اور ان کا یقین ہو گیا تھا کہ اب آپ مکہ کے آس پاس میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ آپ نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے 3 دن کیسے گزارے؟ عجیب حالات کے اندر، دن میں خاموشی رہتی ہے، اس خاموش فضا ہے، ایک صحرا ہے، لیکن رات ہوتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے حالات لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر ابن فہیرہ بکریاں چراتے ہوئے، بکریوں کو ہنکاتے ہوئے اس غار کے قریب لاتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ کا انتظام کرنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی کیسی قربانیاں تھیں؟ یہی وہ قربانیاں تھیں، مال بھی قربان ہو رہا ہے، جان بھی قربان ہو رہی ہے، صاحبزادے بھی اسی میں لگے ہیں، غلام بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے ان کی صحابیت کی گواہی دی، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے بارے میں زبان کھولے، اس کا مطلب وہ قرآن پاک کا منکر ہے کہ قرآن ان کی صحابیت کی گواہی دے رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے۔ 3رے دن فیصلہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا سارا گھر اس راستے میں لٹ گیا۔ 3رے دن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے جسم کے کہیے کے کپڑے بھی قربان کر ڈالے، انہوں نے توشہ دان راستے کے سفر کا خرچہ تیار کیا، اور تیار کرتے کرتے سب کچھ تو لے لیا، مگر اس کو لٹکانے کے لیے، باندھنے کے لیے رسی بھول گئیں، کوئی پٹکا کوئی چیز بھول گئی جس میں باندھنا تھا، تو عرب کی عورتیں کمر کی جگہ جو باہر سے پٹکا یا آپ کہیے کہ پیٹی باندھتی تھیں، اسی کو بیچ میں سے چیرا، اس کے 2 حصے کیے، ایک کمر کے ساتھ دوبارہ باندھ دیا اور ایک کے اندر توشہ دان کو باندھا، تو تاریخ میں ان کا نام مشہور ہو گیا ذات النطاقین، 2 پٹکے والی، ایک پٹکے کو اللہ کے راستے میں تن کے کپڑوں کو بھی قربان کرنے والی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیوں کا انتظام فرمایا ہوا ہے، اور یہ 2 اونٹنیاں عجیب بات ہے تاریخ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر کیوں مبعوث ہوئے؟
کیا دنیا کے دوسرے لوگ اس کے مستحق نہیں ہو سکتے تھے؟ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ وہ صفات تھیں عرب کے لوگوں کے اندر، ہزار برائیوں کے باوجود وہ صفات دنیا کشکول لے کل تلاش کرے تو کسی کو میسر نہیں تھی، کسی قوم کو نصیب نہیں تھی۔ ان صفتوں میں سے ایک صفت کا اظہار ہوتا ہے، یہ اونٹنیاں 3 دن پہلے نکلنے سے پہلے ایک غیر ایمان والے کے حوالے کی جا چکی ہیں جو ایمان نہیں لایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا چاہیے کہ فکر کے اعتبار سے ساتھی نہیں ہے لیکن وعدے کا پکا ہے، عربوں کی یہ پہچان ہے، جو بات کہہ ڈالی اب زبان کٹ تو سکتی ہے بدل نہیں سکتی، جو وعدہ کر دیا سر قلم تو ہو سکتا ہے لیکن پھر نہیں سکتا۔ مکہ کے اندر ابو جہل نے اعلان کر رکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی زندہ لائے یا مردہ لائے، علی اعظم باللہ خاکم بدہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اطلاع لائے، ان کو زندہ پکڑ کر لائے علی اعوذ باللہ یا ان کا سر قلم کر کے لائے تو وہ کہتا ہے کہ میں 100 اونٹ دینے کا ذمہ دار ہوں۔ عبداللہ ابن عریقت اس شخص کا نام ہے جو ایمان نہیں لایا ہے، اس کو معمولی سی مزدوری ملنی ہے مگر ان 200 اونٹوں کے لیے وہ اپنے وعدے کو نہیں بیچتا ہے، اپنے عہد کو نہیں بیچتا ہے، اپنی قوم کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا ہے۔ اونٹنیاں اس کے پاس ہیں اور اس کو معلوم ہے کہ غار ثور پہنچنا ہے۔ تیسرے دن وہ غار ثور پہنچتا ہے اور صبح سویرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر کے نکلتا ہے، اور چونکہ وہ راستے کا ماہر ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے، وہ عرب کا بدو ہے، اس نے بکریاں چرائی ہیں، وہ راستے کا ماہر ہے، تو اس راستے سے لے کر کے نکلا سمندر کے کنارے سے، بحر احمر کے کنارے سے، جس راستے سے عرب کے لوگ نہیں چلتے تھے۔ یہ قافلہ یوں ہی گزرتا چلا گیا، راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ترتیب قافلے کی اس طرح ہے کہ ایک اونٹ عبداللہ ابن عریقت کے پاس ہے، ایک اونٹنی، اس کے اوپر عبداللہ ابن عریقت سوار ہے اور اس کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر ابن فہیرہ سوار ہیں، اور دوسری اونٹنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے۔ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہیں لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر بڑھاپے کے اثرات نظر آتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شباب کے اور جوانی کے اثرات ہیں۔ حضرت ابوبکر کو لوگ اگر پہچانتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں جو آپ کے آگے بیٹھے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں ھذا الذی یدلونی الطریق، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے۔ ان کا اشارہ ہے کہ دنیا سے جنت تک جانے کا راستہ بتاتا ہے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ پوچھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ راستہ بتا رہا ہے۔ اس طرح یہ قافلہ رواں دواں رہا، چلتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور پھر سورج نکلا اور ٹھیک دوپہر کا وقت آیا تو جنگل سے گزرتے ہوئے خیمے کے پاس سے گزر ہوا۔ خیمے کے دروازے پر ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز دودھ دینے والی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج تو آپ کو پتہ ہے قحط کا زمانہ ہے، یہ دودھ دینے وہ بکریاں دودھ نہیں دیتی جن کے بچے ہیں، وہ بھی جنگل کو گئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ایک بکری بیٹھی تو ہے، کہا یہ بیٹھی ہے لیکن ایک تو قحط ہے کہ جن کے بچے ہیں وہ دودھ نہیں دیتی ہے، یہ کہاں سے دودھ دے دے گی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس کی اجازت ہے کہ میں اس کے تھنوں کا اپنے ہاتھ لگاؤں اور میں اس کا دودھ دوہوں؟ انہوں نے جواب دیا عرب کے انداز کے مطابق فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، آپ اگر اپنے ہاتھ سے دودھ نکال سکتے ہیں تو نکالیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ بڑھائے اور بکری کے تھنوں کو لگایا۔ آپ کے مبارک ہاتھ ابھی لگنے تھے کہ بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال کر دودھ پلایا، پھر معبد اس بوڑھی کا نام ہے، اس کو دودھ پلایا اور پھر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ وہ حیران دیکھتی رہی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد اس برتن کو پھر بلوایا گیا اور اس کو دودھ سے بھرا گیا، دودھ بھر کر کے اوپر رکھا۔ آپ یہ قافلہ روانہ ہوا، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس بوڑھی کا شوہر ابو معبد بکریاں چرا کر کے واپس آئے۔ انہوں نے دیکھا دودھ رکھا ہوا، وہ حیران ہوئے کہ یہ دودھ کیسا؟
تو بوڑھی نے پورا واقعہ سنایا، لیکن اس واقعے کو اس انداز سے سنایا، جب انہوں نے پوچھا کہ وہ تھے کیسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نقشہ کھینچا کہ اگر وہ آپ سامنے رکھ کر کے پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے بال ہیں، لا جاد ولا بسط، لیکن وہ بالکل سیدھے بال بھی نہیں اور حبشیوں کی طرح بالکل رنگ بنے ہوئے گول قسم کے بال بھی نہیں ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک ایسا ہے اور بالوں کے بیچ میں ایسا چمک رہا تھا جیسے بادلوں کی تاریکی کے بیچ میں چاند چمکتا ہے نکھر کر کے، اور اس طرح اس نے جو صفات بیان کی تو ابو معبد کا دل کھنچ گیا۔ اس نے کہا ایسا تو نہیں کہ یہ وہی صاحب ہوں جن کا قریش تذکرہ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ہیں، اللہ نے اگر چاہا تو میں ان سے ملوں گا، لیکن اس موقع پر ابو معبد مل نہیں سکے، تلاش کرتے رہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ مشہور یہ ہے کہ پھر ان کو ایمان بھی نصیب ہوا۔ یہ قافلہ اور بڑھا، پھر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ایک چرواہا آیا، اس سے بکریوں کے دودھ کے لیے کہا گیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے معاملہ فرمایا، وہاں سے پھر آپ نے دودھ تناول فرمایا، پھر یہ قافلہ آگے بڑھا، ابھی ایک مقام پر پہنچا ہی تھا، آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرمانے کے لیے جگہ صاف کرتے، پھر چادر بچھاتے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں نکل جاتے، تلاش کرتے کوئی آ تو نہیں رہا ہے۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک گڈریا آ رہا ہے، اس گڈریے کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش فرمایا جیسے پیچھے پیش آیا تھا۔ پھر یہ قافلہ یہاں سے آگے روانہ ہوا، لیکن روانہ ہونا ہی چاہ رہا تھا، کچھ آگے گئے تھے کہ پیچھے دیکھا ایک دھواں اڑتا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کر کے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لگتا ہے کہ قریش والوں کا کوئی آدمی ہماری تلاش میں آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو آتا ہے اس کو آنے دیجئے۔ اور آنے والے نے خود بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ آگے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، البتہ پیچھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ مڑ مڑ کر کے میری طرف دیکھتے تھے۔ گھوڑے کو دوڑاتے کہتا ہے کہ میں اتنا قریب پہنچا کہ آپ کی تلاوت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی تو یک بیک میرا گھوڑا زمین کے اندر دھسنے لگا اور میں نے گھوڑے کو ڈانٹا۔ یہ سراقہ ابن مالک ابن جعشم ہیں، گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایمان نصیب نہیں تھا۔ اچانک کسی نے آ کر کے کہا کہ میں نے بحر احمر سے ایک قافلے کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے دل میں فوراً آیا کہ یہ قافلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی تلاش میں نکل پڑے یا کوئی اور آدمی تلاش میں نکل پڑے۔ تو اس نے ٹالنے کے لیے کہا گیا یوں ہی مارتا رہتا، پتہ نہیں کون جا رہا ہوگا، تجھے خبر بھی ہے۔ اور جب ذرا سا ماحول ٹھنڈا ہوا وہ آدمی اپنے کام میں لگا تو انہوں نے فوراً گھوڑا نکالا اور دوڑ پڑے تلاش میں کہ شاید 100 اونٹوں کا مالک میں ہی بن جاؤں اور یہ انعام مجھے ہی مل جائے۔ سراقہ ابن مالک ابن جعشم مدلج قبیلے کا رہنے والا ہے، عرب کے بدوؤں میں سے ہیں جو راستے کے بہت ماہر ہیں، لیکن قسمت میں کچھ اور لکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور نکالنا چاہتا ہے تو نکل نہیں رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے دعا کی درخواست کی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے اور پھر اس نے امن کی درخواست کی۔ واللہ عالم، آپ سے امن کی درخواست کر کے کہ میں امن چاہتا ہوں آپ کے قریب ہوا۔ جب قریب آیا تو مکہ والوں کے احوال سے آپ کو واقف کیا اور اپنے ساتھ جو توشہ لایا تھا کہ تلاش میں اگر زیادہ وقت لگ گیا تو یہ توشہ استعمال کروں گا، ضرورت کا سامان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمانے کی کوشش کی، آپ نے رد فرما دیا۔ آپ نے فرمایا میں اپنا تحفہ 13 سال تک تم کو پیش کرتا رہا، میرا تحفہ تم نے قبول نہیں کیا تو میں تمہارا تحفہ بھی قبول نہیں کرتا ہوں۔ ہاں تم سے اتنی بات کہتا ہوں کہ جو ہمارے بارے میں پوچھے تو اس کو مطمئن کر دینا۔ اس نے کہا کہ بالکل میں مطمئن کروں گا اور اس طرف کوئی آئے گا ہی نہیں، لیکن آپ مجھے امن لکھ دیجئے۔ دل میں گھبراہٹ ہے، امن کس سے لکھنا ہے؟ واپس اپنی قوم کے پاس جا رہا ہے جس سے اس کو خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی امن کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لکھ دیجئے۔ آپ نے حضرت عامر ابن فہیرہ سے فرمایا کہ لکھ دو اس کو امن،
انہوں نے چمڑے کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کے اوپر امن کا پروانہ لکھ دیا. یہ واپس پلٹا, جس سے ملاقات ہوئی اس کو کہتا چلا گیا کہ اس طرف کوئی نہیں گیا ہے, میں دور تک دیکھ کر کے آ گیا ہوں. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب واپس پلٹ کر جانے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ نے مسکرا کر کے فرمایا کہ تم ایمان قبول نہیں کر رہے ہو, لیکن ایمان تمہارے گھروں میں داخل ہو کر کے رہے گا. میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جب تو ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کے لیے قربانیاں دے گا اور دیتا دیتا فارس کے, ایران کے بادشاہ کے تخت پر قابض ہو جائے گا, یہاں تک کہ اس کا مال غنیمت جب تقسیم ہوگا تو اس کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. میں تو وہ منظر دیکھ رہا ہوں. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق والمصدوق, جنہوں نے سچ فرمایا, ان کی یہ پیشن گوئی بالکل ہے. اسی طرح سچی ہوئی اور پوری ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غنیمت کا مال تقسیم فرمایا اور کسرا کے کنگن ان کو پہنائے گئے, اور پہنا کر کے آپ دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سچ فرمایا تھا کہ حرف بحرف بات پوری ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہماری آنکھوں نے اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا. یہ قافلہ اور آگے بڑھا, بڑھتے بڑھتے آپ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں مکہ اور مدینہ کے وہ بیچ کے سینٹر جگہ آتی ہے جہاں مختلف سمتوں سے آتے ہوئے راستے ملتے ہیں, اور آپ نے جو اصل راستہ چھوڑا تھا وہ بھی اب اس نیشنل ہائی وے سے جو عام راستہ ہے اس سے مل رہا ہے, اور آپ یہاں سے گزر رہے ہیں. اس جگہ کا نام رابغ ہے. یہ آخری مقام تھا جہاں سے مکہ کی پہاڑیاں نظر آ سکتی تھی. مکہ تو نظر نہیں آتا تھا, ہاں مکہ کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی. اور میں بار بار اس کی طرف توجہ دے رہا ہوں کہ بظاہر لگتا ہے کہ شکست خوردہ الیاذ باللہ قافلہ ہے, لیکن اللہ ڈھارس بنا رہا ہے اور ایمان مضبوط ہو رہا ہے کہ نانا یہ غالب ہونے کے راستے کھل رہے ہیں, یہ مغلوبی کی کوئی بات نہیں ہے, ایمان انہی راستوں سے غالب آ رہا ہے. چنانچہ آپ نے آخری وقت میں جو یہاں سے مڑ کر کے مکہ کے پہاڑوں کو دیکھا تو آپ کی مبارک زبان پر آیا, یا مکہ انکی احب البلاد الیہ, اے مکہ تم دنیا کے شہروں میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا, لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا. تو اسی موقع پر سورہ قصص کی آیت نازل ہوئی جو میں نے خطبے میں آپ کو پڑھ کر کے سنائی. پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں فرعون کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے وہ مصر سے بھاگے تھے, مدین تشریف لے گئے تھے اور مدین میں 8 سال رہ کر کے پھر واپس لوٹے تھے. لیکن قرآن نے 8 سال کو نہیں بیان کیا, کہا یا 8 یا 10, ان میں سے کچھ کسی ایک تعداد میں واپس آئے تھے. اس قصے کو بیان کر کے قرآن پاک نے اشارہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جو مصر سے بھاگ کر کے گئے تھے 8 سال کے بعد مصر واپس لوٹ سکتے ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, قسم ہے اس ذات کی, اس تمہارے پروردگار کی جس نے آپ پر یہ سچی کتاب نازل کی, یہ سچا دین نازل کیا ہے. فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آپ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو دیکھتے جائیے, آپ بھی یقینی طور پر مکہ میں لوٹنے والے ہیں. اور اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے مفسرین کی ایک تعداد کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن نے نہیں بیان کیا کہ 8 سال میں واپس لوٹے تھے یا 10 سال کے اندر, لیکن اس سے اشارہ مل گیا کہ آپ 8 سال میں واپس آئے ہیں, لہذا موسیٰ علیہ السلام بھی 8 سال میں واپس آئے ہوں گے. لیکن فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 8 سال کے بعد واپس آئے تو پھر بھی چھپتے چھپاتے پھر مصر کے اندر داخل ہوئے اور فرعون کے ساتھ پھر مقابلہ ہوا اور پھر وہی ظلم و ستم ہوئے. اور میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج تو جا رہے ہیں کس طریقے سے راستہ بچاتے ہوئے, لیکن 8 سال کے بعد مکہ کا بادشاہ بن کر کے آ رہے ہیں اور مکہ والے صحن کعبہ کے اندر جمع ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ بولیے تم سے کیا کیا جائے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, البتہ آپ سے خیر کی امید کرتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. آپ 8 سال کے بعد تشریف لائے لیکن مکہ کا بادشاہ بن کر کے آئے اور مکہ والے سرنگوں ہو گئے اور مکہ والوں کو اپنی جہالت کا احساس بھی ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں
8 اور 10 سال کی بات کو مبہم رکھا تھا تو مفسرین نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ شاید یہ اشارہ تھا کہ 8 سال کے بعد تو آپ مکہ واپس لوٹیں گے، لیکن 10 سال کے بعد اپنے پروردگار کی طرف آپ لوٹ جائیں گے اور اس دنیا سے آپ پردہ فرما جائیں گے۔ چنانچہ آپ یہاں سے رخصت ہوئے، مدینہ تشریف لے گئے اور 8 سال کے بعد آپ مکہ تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، اور جب 10 سال پورے ہوئے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ہوا، سورت نازل ہو گئی کہ جس کام کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ کام ہو چکا ہے، اب آپ کو اپنے پروردگار کے یہاں جانا ہے۔ یہ قافلہ یہاں سے پھر روانہ ہوا اور پھر مدینہ سے پہلے قبا جا کر کے اترا اور کلثوم بن حدم کے گھر میں ٹھہرا، پھر 3 دن وہاں قیام فرمایا یا 7 دن قیام فرمایا، یا بعض نے لکھا کہ 24 دن قیام فرمایا، پھر یہاں سے روانہ ہوا اور پھر مدینہ میں کس شان کے ساتھ داخل ہوا، اور مدینہ کی بچیوں نے کیسے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دع، کیسے گایا اور وہ کیسا منظر تھا۔ اللہ نے خیر رکھا تو پھر انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا اور پھر اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ فی الحال وقت ہو گیا، اسی پر ختم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔